محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں اپنے معمول کے مطابق شام 6 بجے کام سے واپس گھر آیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے بلند آواز میں سلام دیا۔ میری ماں جو اپنے مخصوص تخت پر اونگ رہی تھیں، میری آواز سن کر فوراً اٹھ بیٹھیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میں فوراً فکر مند ہو گیا۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میری ماں اندھی تھی، اس لیے میرا چہرہ ٹٹول کر دیکھنے لگی۔ مجھے وہ پہلے سے کمزور لگ رہی تھیں۔ مجھے موجود پا کر وہ بولی، بیٹا خیریت تو ہے؟ اتنی جلدی واپس آ گئے، کیا کچھ بھول گئے ہو؟ امی کی بات سن کر میں اچنبھے سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ میں تو صبح 9 بجے کا گھر سے نکلا، اب واپس آیا تھا۔ میں امی کے پاس گیا اور ان کے ہاتھ پر بوسہ دیکھ کر بولا، امی میں تو صبح کا ابھی گھر آیا ہوں۔ میری بات سن کر وہ چونکی اور جھٹ سے بولی، نہیں بیٹا، ابھی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے تم یہیں میرے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور پھر شائستہ سے بات کر کے تم کسی کام سے باہر نکل گئے۔ میں حیرت سے امی کو دیکھنے لگا، آخر وہ کہنا کیا چاہتی تھیں۔ تبھی میری بیوی کچن سے کھانا لے کر باہر نکلی اور افسردگی سے کہنے لگی، عمران آپ ہی سمجھائیں نا، اماں کو میری بات تو سنتی ہی نہیں۔ دل سے ان کی منتیں کر رہی ہوں کہ کھانا کھا لیں، مگر یہ بس انکار کیے جا رہی ہیں۔ ابھی یہ تیسری بار ان کی پسند کا کھانا بنا کر لا رہی ہوں۔ اب آپ ہی انہیں سمجھائیں، بار بار بھول جاتی ہیں۔ کہتی ہیں تم نے کب مجھے کھانے کا پوچھا؟ وہ تو عمران ہے جو مجھ سے کھانے کا پوچھ لیتا ہے، حالانکہ آپ تو اب آئے ہیں۔ بیوی کی بات سن کر میں نے سنجیدگی سے ماں کو سمجھایا کہ امی وقت پر کھانا اور دوائیں کیوں نہیں کھاتی آپ؟ اتنی اچھی اور خیال رکھنے والی بہو آپ کو ملی ہے، اس کے باوجود آپ اپنا خیال نہیں رکھتی، نہ اسے رکھنے دیتی ہیں۔ میری والدہ عمر رسیدہ ہو چکی تھیں، اس لیے انہیں بھولنے کی عادت ہو چکی تھی۔ میری امی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئیں اور بولی کہ میرا دل تمہارے ہاتھوں سے کھانا کھانے کا چاہ رہا تھا، بس شاید اسی لیے میں نے بہو کو انکار کر دیا ہوگا، مجھے اب یاد نہیں۔ امی کی بات سن کر میں مسکرا دیا اور انہیں کھانا کھلانے لگا۔ میری ماں کی آنکھوں کا نور ختم ہو چکا تھا، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، مگر محسوس سب کچھ کر لیتی تھیں۔ میرے ذہن میں امی کے وہی الفاظ چل رہے تھے، کیونکہ آج یہ تیسری دفعہ تھا جب امی نے مجھے ایسا کہا۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا۔ مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر میری بیوی پوچھنے لگی تو میں نے اسے امی کی بات کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے نظریں پھیر کر ایک سانس خارج کی اور بولی، عمران آپ کے آنے سے پہلے وہ سو رہی تھیں، عمر رسیدہ ہو گئی ہیں، اب اماں نے جو خواب میں دیکھا ہوگا اسے ہی حقیقت سمجھ کر ایسا کہہ رہی ہوں گی۔ اب دیکھو نا، خود ہی کہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے انہیں کھانے کا پوچھا ہے۔ بیوی کی بات پر اس پل میں سر ہلا گیا۔ اگلے روز جب میں کام سے گھر واپس آیا تو بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا۔ میری امی چھت کے اوپر سے نیچے اترنے والی سیڑھیوں کے قریب کھڑی تھی اور مجھے آوازیں دے کر کہہ رہی تھیں، عمران بیٹا میرے پیروں میں درد شروع ہو گیا ہے، بیٹے اور کتنی دیر مجھے کھڑا رہنا ہوگا؟ شائستہ بہو ذرا سہارا دے کر مجھے بستر تک لے جاؤ، یہ عمران پتہ نہیں کہاں چلا گیا مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر۔ میرا دل ہلک کو آ چکا تھا، اگر امی ایک بھی قدم مزید آگے بڑھاتیں تو وہ سیڑھیوں سے نیچے گر سکتی تھی۔ میں فوراً بھاگ کر ان تک پہنچا اور انہیں وہاں سے ہٹایا۔ میری آواز سن کر شائستہ بھی وہاں حواس باختہ سے پہنچ چکی تھی، مگر سوال تو یہ تھا میری امی وہاں اوپر تک پہنچی کیسے تھیں؟ امی سیڑھیاں اترتے ہوئے فوراً مجھے جھڑک کر بولی کہ پچھلے 1 گھنٹے سے میں یہاں کھڑی ہوں، مگر تم نہ جانے مجھے چھوڑ کر کہاں غائب ہو جاتے ہو۔ نہ بہو میری بات کا جواب دیتی ہے اور نہ تم۔ امی کی بات سن کر میں چونکا تھا۔ میں نے امی کو پھر سے یقین دلایا میں ابھی آفس سے واپس آیا ہوں، مگر امی کا انداز دیکھ کر مجھے سچ میں فکر ہونے لگ گئی تھی۔ ایک، میری والدہ کی بینائی ختم ہو چکی تھی، دوسرا ان کی بھولنے کی عادت بیماری سے مجھے یہ ڈر لاحق ہونے لگا تھا کہ کہیں وہ کسی دن سیڑھیوں سے گر ہی نہ جائیں۔ میرے تاثرات دیکھ کر میری بیوی بھی پریشان ہو گئی۔ وہ میری امی کو ان کے کمرے میں چھوڑنے چلی گئی اور ان سے کہنے لگی، اماں جی میں تو آپ کو آپ کے کمرے میں بٹھا کر نہانے چلی گئی تھی، آپ اوپر کیسے پہنچ گئیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا۔ شائستہ میری والدہ سے کہہ رہی تھیں۔ اس کا مطلب شائستہ کو علم نہ تھا۔ میری والدہ کہنے لگی
یہ عمران ہی تو مجھے اپنے ساتھ چھت پر لے کر گیا تھا۔ میری والدہ کو نہ جانے کیا کیا نظر آتا رہتا تھا۔ شائستہ انہیں کمرے میں چھوڑ کر پھر میرے پاس آ کر بولی، دیکھ لی اپنی امی کی حرکت آپ نے، اگر خدا نہ خواستہ اوپر سے گر جاتی تو میرے ذمے الزام آتا کہ میں نے خیال نہیں رکھا۔ میں اس کی بات سن کر ماتھے پر انگلیاں مسلتا رہ گیا کہ میں اپنی والدہ کی اس بیماری کا کیا علاج کرواؤں۔ میں نے کئی اچھے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ عمر کا تقاضا ہے۔ مجھے سوچتا پا کر بیوی بولی، آپ زیادہ مت سوچیں، آپ کی ماں کو نظر تو کچھ نہیں آتا، اب عمر کے ساتھ ساتھ انہیں بھولنے کی بیماری بھی ہوتی جا رہی ہے، تبھی وہ ایسا کہتی رہتی ہیں۔ شائستہ کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے اپنی ماں کو کھانا کھلایا اور دوائی دے کر سلا دیا۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ تبھی امی اٹھیں اور کہنے لگی، بیٹا مجھے دوائیاں دے دو، صبح سے نہیں لیں۔ میں بس خاموشی سے ایک سانس خارج کر کے رہ گیا۔ بیوی کا کہنا ہی تھا کہ امی کو بھولنے کی بیماری بڑھ چکی ہے، ورنہ دوا تو میں نے انہیں خود ہی دے دی تھی۔ کچھ دیر بعد میں امی کے کمرے سے جانے لگا تو میری نظر ایک چیز پر پڑ گئی۔ میں تجسس سے بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس گیا، جس کے دراز سے میرا پسندیدہ پرفیوم باہر کو جھلک رہا تھا۔ میری عادت تھی کہ میں ایک ہی طرز کی خوشبو لگاتا تھا۔ میرے پاس ایسے کئی پرفیومز تھے، مگر یہاں امی کے کمرے میں یہ کیسے آیا تھا؟ میں نے سر جھٹک کر اسے اٹھایا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ تیسرے دن میرا کام جلدی ختم ہو چکا۔ میں خوشی خوشی گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں امی اور شائستہ کو سرپراز دینا چاہتا۔ میں نے یہی سوچا کہ آج کھانے کے بعد امی کو سلا کر شائستہ کو باہر لے جاؤں گا، آئس کریم وغیرہ کھلاؤں گا۔ جب سے ہماری شادی ہوئی تھی وہ گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ ہم بہت کم ہی باہر جاتے تھے۔ شائستہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے آج تک مجھ سے شکوہ بھی نہیں کیا تھا۔ میں اسے کیوں باہر نہیں لے کر جاتا؟ میں آتے ہوئے شائستہ کے لیے گلاب اور کلیوں کے گجرے بھی لے آیا تھا۔ ابھی میں گھر میں داخل ہی ہوا تھا کہ اندر سے کچھ آوازیں آنے لگیں، جنہیں سن کر میرے قدم وہیں رک گئے تھے۔ مجھے امی کا یہ رویہ سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ شائستہ کو ڈانٹ رہی تھیں، جبکہ شائستہ خاموشی سے سر جھکائے ان کے سامنے بالکل خاموش کھڑی تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو میری چاپ سن کر امی فوراً خاموش ہو گئیں اور رونے لگ گئی۔ روتے روتے بولی کہ تمہاری بیوی نے میرے ہاتھ جلا دیے ہیں۔ عمران، یہ دیکھو، میں نے صرف اتنا کہنا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دو، مگر اس نے میرے ہاتھ گرم استری پر رکھ دیے ہیں۔ امی رو رہی تھیں، مگر مجھے اس وقت ان کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے امی سے یہ امید ہرگز نہ تھی۔ آدھا کھایا ہوا کھانا ان کے پاس پڑا تھا، کچھ کھانا داغ کی مانند ان کے کپڑوں پر ابھی بھی گرا ہوا تھا۔ رہی بات ان کے ہاتھوں کی تو وہ سرخ تھے، جلے نہیں تھے۔ شائستہ سر جھکائے رو رہی تھی اور پھر روتے ہوئے بولی، دیکھ لیا آپ نے عمران، میں نے آپ کی ماں کی ہر خدمت کی، ورنہ کون بہو اپنی آندھی اور بلکڑ ساس کی اتنی دیکھ بھال کرتی ہے؟ اس عمر میں انہیں نماز روزہ کرنا چاہیے، مگر یہ جان بوجھ کر آپ کو میرے خلاف کرنے میں لگی رہتی ہیں۔ شائستہ کی بات سن کر میری ماں کا رنگ اڑا اور وہ بخلاہٹ کا شکار ہوتے ہوئے باتیں گھمانے لگی، مگر میں کچھ بھی سنے بغیر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میرا سارا سرپرائز اور خوشگوار موڈ اب بگڑ چکا تھا۔ میرے دل میں میری ماں کے لیے اب الجھنیں بڑھنے لگ گئی تھیں۔ میں آنکھوں دیکھی بات کو نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ وہی میں نے شائستہ سے امی کی جانب سے معافی مانگی، جس پر وہ تڑپ کر بولی کہ کوئی بات نہیں، وہ بڑی ہیں، عمر کے اس حصے میں ایسا ہو جاتا ہے۔ اس کا اعلیٰ ظرف دیکھ کر میرے دل میں اس کے لیے محبت مزید بڑھ چکی تھی، مگر پھر وہ اداس ہو کر بولی کہ عمران مجھ سے وعدہ کریں، کبھی امی کی باتوں میں آ کر مجھ سے بدظن نہیں ہوں گے۔ میں شائستہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ ایسا بھلا کیسے ممکن تھا کہ میں کسی بھی باتوں میں آ کر اس سے دور ہوتا؟ میں نے اسے یقین دلایا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ میں اب امی سے بہت کم بات کرتا تھا۔ صبح باہر جانے سے پہلے مل کر چلا جاتا اور رات کو اگر سرسری سی بات کر کے سو جایا کرتا تھا، مگر ان کا انداز ابھی بھی وہی تھا جو مجھے اکثر سوچ میں ڈال دیا کرتا تھا۔ اس شام بھی
جب میں کام سے واپس گھر آیا تو میری امی مجھے گھر میں پا کر بولیں کہ بیٹا تم اتنی جلدی لاہور سے واپس بھی آ گئے۔ امی کی بات پر میں چونکا اور مسکرا کر بولا، آج پھر آپ نے خواب دیکھ لیا؟ میرے سوال پر وہ خاموش ہو گئیں اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا، خواب تو نہیں تھا، تم میرے پاس بیٹھ کر بات کر رہے تھے شائستہ سے کہ تم لاہور جا رہے ہو آج رات، اور پھر جیسے ہی لوٹو گے چند دنوں کے لیے شائستہ کو لے کر گھومنے جاؤ گے۔ امی کی اس طویل گفتگو پر میرے اعصاب تنے، یہ خواب تھا یا حقیقت تھی؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی امی کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور ہنس کر بولا کہ اور کیا کیا کہا تھا میں نے؟ امی پھیکی سی مسکرائی اور بولیں، طنز مت کرو بیٹا، جاؤ جا کر آرام کرو، جانتی ہوں تم مجھ پر یقین نہیں کرو گے، مگر میرا مذاق مت اڑاؤ، آخر کو ماں ہو تمہاری۔ امی کے الفاظ مجھ پر تیر کی طرح لگے تھے۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ میں بغیر کچھ بولے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرے دماغ میں کئی خیالات نے جنم لے لیا تھا۔ میں اب تک کہانی کو ایک رخ سے دیکھ رہا تھا، کیا مجھے دوسرے رخ سے بھی پردہ ہٹانا چاہیے تھا؟ میں ابھی اسی سوچ میں گم ہو چکا تھا کہ ایک ہی شخص کو روزانہ ایک جیسا خواب بھلا کیسے آ سکتا ہے؟ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ میری ماں میری شادی سے پہلے تو کبھی اتنی زیادہ بہکی باتیں نہیں کیا کرتی تھی۔ میرا ذہن اس وقت معاف ہو چکا تھا۔ اگلے 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ تیسرے روز جب میں گھر سے کام کے لیے نکلا تو مجھ پر کچھ چوروں کا حملہ ہو گیا۔ وہ مجھ سے گن پوائنٹ پر نقدی اور موبائل فون چھین کر لے گئے تھے۔ میرا دل بری طرح گھبراہٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ میں یوں ہی اداس سے شام کو گھر داخل ہوا تو امی اپنے مخصوص تخت پر لیٹی تھیں، پیروں کی آہٹ پہچان کر اٹھ بیٹھیں اور بولیں، کون آیا ہے؟ عمران، یہ تم ہو نا بیٹا، واپس کیوں آ گئے ہو؟ امی کا وہی سوال اس بار میرا دماغ خراب کر چکا تھا۔ میرا دل پہلے ہی اپنے نقصان پر بجھا ہوا تھا، اس پر امی کے اس سوال نے مجھے غصے سے آگ بگولا کر دیا۔ میں نے میز پر پڑی تمام اشیاء کو زمین پر پٹخ دیا اور اپنے بال مٹھی میں جکڑنے کے بعد امی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا کہ خدا کا واسطہ ہے بس بھی کر دیا کریں، تنگ آ گیا ہوں آپ کے ان سوالوں سے۔ آپ پوری طرح پاگل ہو چکی ہیں، ہر وقت میں آپ کو ہر جگہ نظر آتا رہتا ہوں۔ آپ کے اس قسم کے بے تکے سوالوں نے میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے۔ المختصر اس لمحے میرے منہ میں جو بھی آیا میں بولتا چلا گیا۔ امی شدر سی بیٹھی رہ گئی۔ آنن فانن شائستہ وہاں پہنچ گئی۔ مجھے اس قدر غصے میں دیکھ کر کہنے لگی، آپ کیوں اس لہجے میں امی سے بات کر رہے ہیں؟ آپ جانتے تو ہیں کہ وہ بوڑھی ہو چکی ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا، میں تنگ آ گیا ہوں ان کے بے تکے سے سوالوں سے۔ شائستہ مجھے اپنے کمرے میں لے آئی۔ میرے یوں چلانے سے میرا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا۔ کمرے میں آ کر میں لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک بار میں گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ مجھے دیکھ کر اس بار کچھ نہیں بولیں۔ شاید میرے کل والے رویے پر میں نے پہلی بار امی سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں ان سے معذرت کرنے لگا۔ انہوں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھوں میں آنے والا جمع شدہ پانی صاف کیا۔ کہنے لگی، کوئی بات نہیں بیٹا، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اچھی بات ہے۔ میرے دل کو عجیب سی بے چینی نے جکڑ لیا تھا۔ میں نے آس پاس نظریں دوڑائیں، میری بیوی کہاں تھی؟ کچن بھی خالی تھا۔ میں نے اسے کئی آوازیں دیں مگر اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ مجھے حیرانگی ہوئی، تب بھی امی دیواروں کا سہارا لیتی میرے کمرے تک پہنچی اور بولی کہ بیٹا شائستہ تو اپنے میں کے چلی گئی، بھول گئے ہو کیا؟ کچھ دیر تو پہلے تم خود ہی تو اسے لینے آئے ہوئے تھے۔ امی کے الفاظ مجھ پر کسی بم کی طرح گرے تھے۔ میں گنگ سا امی کو دیکھنے لگا۔ میرا موبائل فون بھی چوری ہو چکا تھا، ورنہ فون کر کے شائستہ سے پوچھ لیتا کہ وہ میکے جانے سے پہلے مجھ سے اجازت کیوں نہیں لے کر گئی۔ میں نے گھر میں موجود دوسرے موبائل سے شائستہ کو کال ملائی، جسے کچھ دیر بعد شائستہ نے اٹھایا۔ میں نے اس سے میکے جانے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی کہ اس کی امی کی طبیعت شدید خراب تھی، اس لیے وہ فوراً اپنے میکے چلی گئی، اب 2-3 دن وہیں رہے گی۔ اس کے رہنے سے مجھے کوئی اعتراض نہ تھا، مگر امی کی کچھ باتیں میرے دماغ میں گردش کرنے لگ گئی۔ کچھ دن پہلے انہوں نے
جو کہا تھا وہ آج سچ ثابت ہوا تھا۔ کیا یہ اتفاق تھا یا اس میں کچھ حقیقت بھی تھی؟ میں کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ میرے دل پر پتھر پڑ چکے تھے۔ میں نے مزید کچھ سوچنا ترک کیا اور خاموشی سے اپنے بستر پر سو گیا، یہ سوچے بغیر کہ میں تو باہر سے کھانا کھا آیا تھا مگر میری ماں ابھی بھی بھوکی ہی تھی۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ آج شائستہ نے میکے سے واپس آنا تھا۔ میں خوش تھا مگر اس بات سے انجان کہ آج کا دن میری زندگی کا بدترین دن ہونے والا ہے۔ میں آج کام سے آدھی چھٹی لے کر گھر آ رہا تھا۔ ابھی میری گاڑی گھر سے کوئی دوری پر تھی کہ جو منظر میری نظروں میں آیا اسے دیکھ کر میرا لہو گویا رگوں میں ہی جمنے لگا تھا۔ میری بیوی شائستہ کسی لڑکے کے ساتھ گاڑی سے اترے تھی اور اب وہ دونوں گھر کے اندر جا رہے تھے۔ میرا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ یہ لڑکا نہ اس کا بھائی تھا اور نہ ہی کوئی رشتہ داروں میں۔ بمشکل خود کو سنبھالتا خاموشی سے گھر کے آدھ کھلے دروازے سے اندر کا منظر دیکھنے لگا تو تبھی ایک اور دھچکا میرا منتظر تھا۔ میری ماں کسی سے باتیں کر رہی تھی اور وہ شخص ہو بہو میری ہی آواز میں ان سے بات کر رہا تھا۔ میں ہکا بکا وہیں خاموش کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ میری ماں اس سے پانی مانگ رہی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹی تھیں۔ تبھی شائستہ آگے بڑھی اور اس نے پانی سے بھرا گلاس کی دھار بناتے ہوئے میری ماں کی آنکھوں میں انڈیلنا شروع کر دیا اور پھر خباثت سے بولی، مسکرا کر بولی، پتہ نہیں کب مرے گی یہ کباب میں ہڈی۔ شکر ہے انتھی ہے ورنہ کب کی راز فاش کر چکی ہوتی۔ بیوی کی اس سرگوشی پر وہ شخص ہنسا تھا۔ میرا دل تو گویا دھڑکنا ہی بھول چکا تھا۔ میری بیوی اس غیر شناسا شخص کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میرے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ میری بیوی مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتی تھی؟ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ میں فوراً آگے بڑھا، گھر میں داخل ہوا اور اس شخص کو گریبان سے پکڑ کر مارنے لگا۔ شائستہ مجھے وہاں دیکھ کر بوکھلا کے پیچھے ہٹی جبکہ میری ماں نیم بے ہوشی میں شور سن کر رونے لگ گئی۔ میں نے اس شخص کو مار کر وہیں پٹخا اور پھر شائستہ کی جانب متوجہ ہوا جو ایک کونے میں سہمی کھڑی تھی۔ میری آنکھوں میں غم و غصے سے آنسو آ چکے تھے۔ مجھے وہاں سے دھوکہ ملا تھا جہاں سے مجھے امید ہی بالکل نہ تھی۔ وہ خوف سے میرے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگی اور وہ روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ لڑکا مجھے ورغلا رہا تھا، میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں۔ اس کی ایسی ویسی باتیں ابھی جاری تھی کہ وہ لڑکا جھٹ سے بولا، جھوٹی لڑکی، نہ شوہر سے وفا کی نہ میری محبت کا پاس رکھا۔ بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم شادی سے پہلے ہی مجھے پسند کرتی تھی اور میں روزانہ تم سے ملنے یہاں آتا تھا۔ کتنی آسانی سے سارا کیچڑ مجھ پر اچھال کر خود سائڈ پر ہو رہی ہو۔ اس لڑکے کی مزید باتیں اگر میں سنتا تو شاید میرا دل پھٹ جاتا۔ میں اس کی جانب بڑھتا اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے خود کو چھڑوا کر بھاگ نکلا۔ زرد چہرہ لیے شائستہ مجھے دیکھ کر رو رہی تھی۔ مجھے ایک پل میں اس سے گھن آنے لگی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو نہ روک سکا۔ شائستہ کبھی میرے ماں کے پیروں میں گر رہی ہے تو کبھی میرے پیروں میں گر کر گڑ گڑا رہی تھی۔ اس کی خاطر میں نے اپنی ماں پر شک کیا تھا۔ میں نے کپ کپاتے لبوں سے اسے صرف اتنا کہا کہ تم اس قابل نہیں رہی کہ اب میں تمہیں تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ گندا کروں۔ تم نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، میری ماں کو ستایا ہے اور مجھے ان کے خلاف کر دیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو اسی وقت گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ واپس آ کر روتے ہوئے اپنی ماں کو پانی پلایا اور پھر ان کے قدموں میں گر کر کتنی ہی دیر زاروں قطار روتا رہا۔ میں نے ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا تھا جبکہ وہ مجھے ہر بار سچ بتاتی رہیں۔ ابھی نے مجھے اپنے قریب بٹھایا اور میرے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، بیٹا میں تو تمہارا گھر بچانے کے لیے کتنے عرصے سے خاموش تھی۔ تمہاری بیوی نہ مجھے وقت پر کھانا دیتی تھی اور نہ ہی دوا۔ پتہ نہیں وہ کون سی گولی مجھے زبردستی کھلاتی تھی جس کے بعد مجھے لگتا تھا میرا سر ہواؤں میں گھوم رہا ہے۔ میں بہکی بہکی باتیں کرنے لگتی لیکن وہ باتیں ہوتی سچ تھیں۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ شائستہ انہیں پورا دن بھوکا رکھتی تھی مگر ہاں تمہارے آنے سے پہلے میرے سامنے کھانا ضرور رکھ دیا کرتی تاکہ تمہیں شک نہ ہو، اور وہ شخص آوازیں نکالنے میں ماہر تھا، اس لیے میری آواز میری ماں کے سامنے نکال کر ان سے باتیں کرتا تھا۔ میری بیوی کے ساتھ بھی
ہر قسم کے تعلقات قائم کر چکا تھا۔ میری ماں کو نیند کی دوا میری بیوی کو زبردستی کھلاتی تھی۔ میری ماں کا ہاتھ بھی اس نے جلایا تھا، لیکن اتنا نہیں کہ مجھے اس پر شک ہوتا۔ میری ماں رو رو کر ہر بات مجھے بتاتی رہی، پھر کہنے لگی، جانتی ہو بیٹے، مجھے تکلیف اس کے رویے سے نہیں، تمہاری بدسلوکی سے ہوتی تھی۔ وہ تو پرائی تھی، مگر تم تو میرے اپنے بیٹے تھے، سگے بیٹے تھے، پھر بھی میرا دل دکھاتے رہے۔ امی کے نرمی سے بولے گئے یہ الفاظ میرا وجود جھنجھوڑ چکے تھے۔ میں دھاڑے مار مار کر زار و قطار رونے لگا اور ان سے معافیاں مانگنے لگا۔ وہ مجھے پھر سینے سے لگا گئیں۔ چند دنوں میں نے شائستہ کو طلاق دے کر اس سے ہر رشتہ ختم کر دیا تھا اور اپنی امی کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس کو رکھ لیا تھا۔ شائستہ سے بچھڑے مجھے کئی برس بیت چکے ہیں۔ امی کا کہنا ہے کہ میں شادی کر لوں، مگر میرا دل کسی طور نہیں مانتا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک بار پھر میرے یا میری ماں کے ساتھ وہی کچھ ہو جو ماضی میں ہوا۔ اعتبار جب ختم ہو جائے تو وہ صرف ایک شخص سے نہیں بلکہ دنیا میں موجود سبھی لوگوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ میرا عورت ذات پر یقین ہی اٹھ چکا تھا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو کم از کم سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔